جن کے پاس ترجمے والی ہیں وہ دون ابی والا مقام جو ہے وہ ساتھ ترجمہ پورا لکھیں کہ اللہ یزید کو رسوا کرے، نہ کہ یزید کے باپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ یہ پورا ہوگا تو پھر ٹرانسلیشن ہے، ورنہ وہ ٹرانسلیشن نہیں ہے۔ اور دوسرا، اب سے یعنی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جائے مختلف جگہوں پر کہ اگر یہ نسل در نسل وہ یوں ہی چھاپتے رہے اور ادھر ہمارے نسخے ناپید ہو گئے۔ اب اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں پاکستان میں فارسی کشف المحجوب تو بڑا مشکل ہے کہ کیونکہ فارسی پڑھنا چھوڑ دیا گیا ہے، اور آگے آسانی اردو ترجمے میں ہے، اور اردو ترجمے والے کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے ترجمہ نہیں کیا، کچھ وہ ہیں جنہوں نے عبارت حذف کر دی ہے، اور ادھر ان کو مطلوب ہے کہ عبارت حذف ہو۔ تو اس بنیاد پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے جو حقائق ہیں ان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جب حقیقت کو چھپایا جائے تو پھر حقیقت کو ظاہر کرنا مزید لازمی ہو۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے تو نہیں ہوتا تھا، تم نے اب زیادہ تذکرہ شروع کر دیا، اور یہ انہیں اعتراض ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس کیوں منایا جاتا ہے، ان کا تذکرہ کیوں جاتا ہے؟ اپنے وہ لیڈر کا قائد ڈے منا رہے ہیں شہر شہر میں، اور جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے قدموں کی خاک تک بھی ان کا لیڈر نہیں پہنچ سکتا، صحابی رسول علیہ السلام کے ذکر کے بارے میں پابندی لگا رہے ہیں، اور امسکو کا جو ہے وہ ترجمہ غلط کر رہے ہیں، اور اپنے بغض کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ اور ان کے فضائل کا بیان اس لیے بھی لازم ہو گیا ہے کہ پہلے تو ایک طبقہ تھا روافض کا، ان کے خلاف شر پھیلانے والا، اب روافض زدہ طبقہ جو ہے وہ بھی شر پھیلا رہا ہے۔ کتنے آستانے ہیں کہ جہاں پر بیٹھے ہوئے سجادہ نشین اپنے گدوں پہ یا گدیوں پہ وہ گالیاں دیتے ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی بہت سے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں معاذ اللہ۔ تو اس بنیاد پر یہ ضروری ہے کہ سارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا تذکرہ ہو، اور جو عقیدہ ہے اس کے لحاظ سے اس عقیدے کو واضح کیا جائے۔ اس سلسلہ میں ایک اور بڑی مشہور بات ہے، وہ یہ ہے کہ بخاری شریف میں باقی سب کے تو فضائل کا باب ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا تو باب ہی نہیں۔ اور پھر یہ جو قول ہے کہ ان کے فضائل میں تو کوئی حدیث صحیح ہے نہیں، سب من گھڑت ہیں، یہ شوشہ اور یہ پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی سب جہالت پہ مبنی۔ اور قربان جائیں مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی آنکھ اس وقت دیکھ رہی تھی آج کے حالات کو۔ طاہر القادری نے آج یہ پراپیگنڈا کیا، اور اپنی کتاب میں اس نے یعنی دفع الارتیاب کے اندر یہ فتح الباری سے قول لے کر لکھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ان کی فضیلت میں تو کوئی حدیث صحیح ہے ہی نہیں، اور سب روایات من گھڑت ہیں۔ تو اعلی حضرت نے کیا لکھا تھا؟ آپ نے اصول حدیث کو بیان کرتے ہوئے یہ جلد نمبر 5 میں ارشاد فرمایا تھا، جلد نمبر 5 کے صفحہ نمبر 478 میں بحث ہو رہی ہے کہ فضائل و مناقب میں با اتفاق علماء حدیث ضعیف مقبول و کافی ہے۔ فضائل میں اور مناقب میں، فضائل خواہ اعمال کے ہوں اور فضائل و مناقب شخصیات کے، ان کے اندر حدیث ضعیف ہی مقبول ہے اور کافی ہے۔ تیسرا مرتبہ فضائل و مناقب کا ہے، یہاں با اتفاق علماء ضعیف حدیث کافی ہے۔ مثلاً کسی حدیث میں ایک عمل کی ترغیب آئی کہ جو ایسا کرے گا اتنا ثواب پائے گا، یا کسی نبی یا صحابی کی خوبی بیان ہوئی کہ انہیں اللہ عز و جل نے یہ مرتبہ بخشا، یہ فضل عطا کیا، تو ان کے مان لینے کو ضعیف حدیث بھی بہت ہے، ضعیف حدیث بھی بہت ہے۔ ایسی جگہ صحت حدیث میں کلام کر کے، یعنی فضائل میں حدیث آئی ہوئی ہے اور ہے ضعیف، تو وہاں کہنا کہ اس کی فضیلت میں تو صحیح حدیث ہے ہی کوئی نہ، تو کہا ایسی جگہ صحت حدیث میں کلام کر کے اسے پایا قبول سے ساکت کرنا فرق مراتب نہ جاننے سے ناشی ہے، فرق مراتب نہ جاننے سے یہ فکر پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، جیسے یہ لفظ قابل غور ہے، ویسے اس پورے کی جو تشریح ہے وہ تو گھنٹوں میں ہے
کہ سارے اصول بتائے جائیں، لیکن کچھ نہ کچھ میں ضرور کروں گا انشاءاللہ آگے۔ جیسے بعض جاہل بول اٹھتے ہیں، کون؟ بعض جاہل بول اٹھتے ہیں کیا؟ کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں۔ کون بول اٹھتے ہیں اور کون بولا؟ طاہر القادری۔ کم از کم اس نے یا تو پڑھا ہی نہیں اپنے اکابر کو، یا پھر ویسے اندر خمینیت ہے۔ اب دیکھو، ورنہ بندہ چور بھی جو ہے وہ چوری کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ اگر پہلے میرا تعارف کروا دیا گیا ہے تو میں کوئی بھیس بدلوں، کوئی لفظ۔ تو آپ نے فرمایا کہ جیسے بعض جاہل بول اٹھتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں، یہ ان کی نادانی ہے۔ جو جاہل بول اٹھتے ہیں یہ ان کی کیا ہے؟ نادانی ہے۔ علماء محدثین اپنی اصطلاح پر کلام فرماتے ہیں۔ مثلا جب یہ کہیں علماء کسی حدیث کے بارے میں کہ یہ حدیث صحیح نہیں، اس کا جواب یہ نہیں کہ گھڑی ہوئی ہے، یہ حدیث صحیح نہیں، ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح نہیں، حسن ہے، یہ حدیث صحیح نہیں، غریب ہے۔ صحیح نہیں کہ فوراً بعد اگلا جو ہے کلام میں، اصول میں، علماء کی اصطلاح میں وہ یہ ہے کہ جب صحیح کی نفی کی جاتی ہے تو پھر ابھی تو بڑے درجات ہیں، گھڑی ہوئی تو بات بڑی دور کی بات ہے۔ تو صحیح نہیں لیکن حسن ہے، صحیح نہیں غریب ہے، یہ ہوتا ہے۔ اور ان لوگوں نے عوام میں یہ مشہور کر دیا کہ جب امام بخاری کے جو میرٹ پر ایک حدیث صحیح نہیں اتری، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حدیث گھڑی ہوئی ہے، اس کا تو پہلے یہ مطلب ہوگا کہ صحیح تو نہیں مگر حسن ہے، اور حسن بھی فضائل ثابت کرتی، صحیح نہیں مگر وہ غریب ہے اور وہ بھی فضائل ثابت کرتی ہے۔ تو یعنی اس نے گھڑ کے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، اور اس جیسوں نے یہ دھندا کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ محدثین اپنی اصطلاح پہ کلام فرماتے ہیں۔ مطلب کیا تھا کہ ایک ہے عوام میں صحیح کا مطلب، ایک ہے اصول میں صحیح کا مطلب۔ وہی جھگڑا ہے جو آج لفظ خطا کے لحاظ سے جھگڑا کیا، اور عوام تو کل انعام ہیں، اور خواص نے بھی اسے الجھا کے، جو عوام کی رائے ہے خواص اس کے مقتدی بن کے انہیں عوام کو اپنا امام بنا لیا۔ تو صحیح نہیں اس کا مطلب عوام میں کیا ہے؟ غلط ہے، جھوٹ ہے، باطل ہے، فراڈ ہے، گھڑی ہوئی ہے۔ اور صحیح نہیں محدثین کے نزدیک کیا ہے؟ حدیث ہے ابھی مگر درجہ صحیح میں نہیں، درجہ حسن میں ہے۔ حدیث صحیح نہیں، حدیث ہے ابھی، اور وہ ہے کہ جس سے عمل کی فضیلت ثابت ہو سکتی، وہ حدیث ہے کہ جس سے شخصیت کی فضیلت ثابت ہو سکتی ہے۔ کیونکہ وہ ضعیف تو ہے اگرچہ صحیح نہیں، مگر ضعیف اور گھڑی ہوئی میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ گھڑی ہوئی تو ایک سرکار پر کی طرف منسوب کرنا ہے جھوٹ کو، اور ضعیف جھوٹ کو منسوب کرنا نہیں ہے۔ ضعیف کو حدیث ہی کہا جائے گا، اس کو گھڑی ہوئی نہیں کہا جائے گا۔ تو انہوں نے صحیح نہیں اس سے یہ اخذ کر لیا کہ لہذا گھڑی ہوئی ہیں، یعنی جو امام ترمذی نے لکھی وہ گھڑی ہوئی ہیں، جو امام بخاری نے لکھی وہ گھڑی ہوئی ہیں، جو سینکڑوں ائمہ نے لکھی وہ سب گھڑی ہوئی ہیں۔ تو اس بنیاد پر آ کر یعنی عوام پہلے ہی نابینا کی طرح تھے، انہوں نے بتانا تھا آگے کنواں ہے کہیں گر نہ جانا، تو انہوں نے مزید ان کو دھکا دے کے گرا دیا کہ ویسے تو شاید سائڈ سے گزر جائیں لیکن ہم ان کو خود گرا کے آتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محدثین اپنی اصطلاح پہ کلام فرماتے ہیں۔ اب فتاوی رضویہ پڑھنا کوئی خالہ جی کا تو گھر نہیں ہے، محدثین اپنی اصطلاح پر کلام فرماتے ہیں۔ یہ بے سمجھے خدا جانے کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں، یعنی وہ محدثین کہہ کے کہ صحیح نہیں کہہ رہے ہیں حسن ہے، اور یہ بے سمجھے کہہ رہے ہیں صحیح نہیں گھڑی ہوئی ہے۔ اب حسن میں اور گھڑی ہوئی میں کتنا فرق ہے، اور یہ بات علم کی ہے، اور ان کو مقصود ہے کہ لوگ جاہل ہی رہیں اور علم کی بات نہ سنیں، اور جو علم کی سنائے اس کو متہم کرو کہ متنازع بناؤ کہ اس کی کوئی نہ سنے، کیونکہ جو چور ہے وہ پہرے دار کو بدنام کرنا چاہتا ہے کہ میں نے تو خود اس کو بھی چوری کرتے دیکھا، رات میں جب گزر رہا تھا یہ بھی گلیوں میں پھر رہا تھا۔ اب اس چیز کو دلیل بنا رہا ہے گلیوں میں پھر رہا تھا، حالانکہ وہ پھر رہا تھا پہرا دیتے ہوئے، یہ پھر رہا تھا چوری کرنے کے لیے۔ اس لیے یہ اے ٹو زیڈ اٹھے سارے ہمارے خلاف کہ ہمارے پاس تو ایک ایک لفظ ان کا، جہاں جہاں انہوں نے چوری کی ہوئی ہے
ہم اللہ کے فضل سے اب زمین و آسمان کا فرق ہے. اللہ بتا گئے کہ جو ایسا کہے گا وہ جاہل ہوگا, وہ بے وقوف ہوگا. اب وہ اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہلاتا ہے اور بات بے وقوفوں والی کرتا ہے. جو اعلیٰ حضرت کے نزدیک بے وقوف اور جاہل ہے, کہتے ہیں یہ بے سمجھے خدا جانے کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. عزیزو, یہ اعلیٰ حضرت نے تمہیں اس وقت بھی کہا عزیزو سمجھانے کے لیے سنی کو. عزیزو جس طرح بڑا بچوں کو کہتا ہے عزیزو, مسلم کے صحت نہیں. میں مان لیتا ہوں کہ جو فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حدیثیں وارد ہیں وہ صحیح نہیں, میں مان لیتا ہوں. تو کہتے ہیں پھر حسن کیا کم ہے, پھر حسن کیا کم ہے, حسن بھی نہ صحیح, یہاں ضعیف بھی مستحکم ہے. اعلیٰ حضرت کا اردو بھی کیا کوئی کم ہے. عزیزو مسلم, ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ جو محدثین کی شرائط ہیں صحت کی وہ نہیں پائی جاتی, لیکن گھڑی ہوئی تو نہ کہو اور فضائل کا انکار تو نہ کرو, کیونکہ فضائل کے لحاظ سے کہتے ہیں مسلم کے صحت نہیں, پھر حسن کیا کم ہے, حسن بھی نہ صحیح یہاں ضعیف مستحکم. کہ فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ضعیف سے بھی ثابت ہو سکتے ہیں اور یہ تو ضعیف سے اوپر درجے کی ہے. جس طرح بھی وہ الجامع الکبیر پڑھ کے بتایا, انہوں نے کہا ھذا حدیث حسن, یہ حدیث حسن ہے. تو اس بنیاد پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو اس وقت لکھا کہ ایسا کہنے والا جاہل ہے, اور آج اس کو لوگ دلیلیں بنائے پھرتے ہیں کہ فلاں امام نے یہ کہا کہ حدیث صحیح نہیں, یا امام بخاری نے تو ذکر ہی نہیں کیا. اب میں اس پر مزید جو وضاحت کرنا چاہتا ہوں ٹائم کے پیش نظر, اس میں ایک بات یہ ہے کہ یہ ہے عینی عمدۃ القاری, یہ ہے فتح الباری, اور یہ ہے الکواکب الدراری کرمانی. تینوں نسخوں میں, پہلے امام بخاری کے لحاظ سے تینوں نسخوں میں, یعنی بخاری شریف میں کتابیں ہیں نا, کتاب الزکوٰۃ ہے, کتاب الصلاۃ ہے, اور آگے ہر کتاب میں ابواب ہیں. یہ حدیث امام بخاری نے یہاں پر پورا باب قائم کی. باب کس کتاب میں؟ کتاب و فضائل الصحابہ, کتاب و فضائل الصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس میں آگے ابواب ہیں. اب جس باب کا فضیلت سے تعلق ہی نہ ہو وہ کتاب الفضائل میں کیسے آئے گا؟ جس باب کا فضائل سے تعلق ہی نہ ہو وہ کتاب الفضائل میں تو نہیں آ سکتا. تو یہ جو سارے نسخے ہیں, پرانا جو ہمارے نسخے ہیں اس میں اس کا نام ہے کتاب المناقب, یہ جو ہمارا برصغیر کا چھپے ہوئے. یہ باقی جو متن لیے ہیں, امامینی نے لیا ہے, یا اسقلانی نے لیا ہے, یا قسطلانی نے لیا ہے, یا کرمانی نے لیا ہے, وہ سارے متن جو ہیں ان میں نام ہے کتاب فضائل صحابہ. اب فضائل صحابہ کا ہیڈنگ دے کے تو نیچے لکھتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب ذکر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اگر ان کی کوئی شان نہیں تو فضائل صحابہ میں, صحابہ تو لاکھ سے بھی زائد ہیں, لیکن یہاں صرف چند کے فضائل کا تذکرہ کیا اور ذکر کیا, اور ان چند میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہ رمز سمجھنے کے لیے بھی زندگی پگھلانی پڑتی ہے. اب کچھ باب اسی کتاب فضائل صحابہ میں ایسے ہیں کہ جن میں مثلا اسی باب سے پہلے ہے, وہ ہے باب مناقب عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ عنہ. وہاں لفظ ذکر نہیں, وہاں لفظ مناقب ہے, اور بھی بہت سے ابواب ہیں. اب یہاں اگر کسی کی سوئی اڑ جائے کہ صرف ذکر کیا ہے, یہ تو بھی میں بتاؤں گا کہ ذکر جو کیا ہے وہ فضیلت نہیں تو اور کیا ہے, لیکن جو ترجمات الباب کے لحاظ سے جن کی اڑی ہوئی ہے سوئی کہ یہاں تو صرف ذکر معاویہ کہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو میں کہتا ہوں اسی سے تھوڑا سا پہلے ایک اسلام کی بڑی نامور شخصیت کا تذکرہ ہے, بہت بڑی انفرادی ذات کہ جو صرف ایک ہی ہیں اس لقب کے, وہ ہیں سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہما, جن کو حضرت عباس سرکار کے ہیں چچا جان, لیکن سرکار فرماتے تھے رد الیہ ابی عباس, کہ میرے ابا جی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے لے آؤ. تو یہ کائنات میں اور کون ہے کہ جسے سرکار ابا جی کہے, یعنی یوں یہ اپنے ابا جی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا تو پہلے وصال ہو چکا تھا, یہ جنہوں نے ظاہری حیات میں کلمہ پڑھا, سرکار فرماتے ہیں رد الیہ ابی عباس, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے لے آؤ. ان کا باب بھی قائم کیا امام بخاری رحمہ. ان کا کیسے باب کیا؟ کیا
باب فضائل عباس، باب مناقب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، کہتے ہیں باب ذکر العباس، سارے نسخوں باب ذکر ہے۔ جس طرح باب قائم کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بعد میں، اس سے پہلے یعنی ٹائٹل اسی قسم کا باب ذکر العباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حالانکہ نیچے جو حدیث ہے وہ کیا ہے، کیا اس سے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی؟ حدیث یہ لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا، کانا اذا قاحت استسقا بالعباس بن عبد المطلب، کہ جب قحط پڑتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارش کی دعا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے کرتے تھے۔ یہ اس باب کے تحت لکھا ہے، تو یہ ان کی شان بیان ہو رہی ہے نا، ان کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا میں اللہ کے سامنے ان کا نام پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم فتسقینا، اے اللہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ان کے وسیلے سے دعا کرتے اور تو بارش نازل کر دیتا تھا۔ وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم اپنے نبی علیہ السلام کے چچا جان کے نام سے ان کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں، فَاسْقِنَا، تو بارش برسا، حدیث میں فَيُسْقَوْن، برسا دی جاتی۔ تو اگرچہ ترجمہ الباب میں لفظ مناقب نہیں ہے، ترجمہ الباب میں لفظ فضائل نہیں ہے، لیکن جو ذکر ہے ان پڑھ بندہ بھی کہے گا کہ یہ تو فضیلت ذکر ہے، فضیلت ہے نا، کہ کتنی بڑی شان ہے اس انسان کی کہ جس کے لحاظ سے اللہ کے دربار میں اس کا نام پیش کیا جا رہا ہے۔ یہاں اگرچہ ایک علیحدہ بحث ہے دیوبندیوں وہابیوں کے لحاظ سے، لیکن یہ ہمارا یہ ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہیں، اب بھی ان کے وسیلے سے دعا ہو سکتی ہے، لیکن بتانا یہ ہے کہ صرف آپ ہی نہیں، آپ کی نسبت والے ہر عظیم سے دعا مانگی جا سکتی ان کے وسیلے سے۔ تو اس واسطے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا مانگی۔ اب وہ سارا جو ادھر کہہ رہے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے، پھر یہاں کیا جواب دیں گے کہ یا امام بخاری کو ان سے بغض ہے؟ کیا امام بخاری کی ہاں؟ اب آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہاں جو انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے، امام بخاری لفظ فضائل اور مناقب وہاں لکھتے ہیں جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قولی سے کوئی لقب کسی حدیث میں ہو اور پھر وہ امام بخاری کی شرائط پر بھی پوری اترے تو پھر لفظ فضائل لکھ، اور اگر وہ کسی صحابی نے ذکر کیا ہے اور سرکار نے نہیں فرمایا کوئی لقب، اگرچہ سرکار نے اپنی جگہ اور مقامات پہ فرمایا بھی ہے مگر امام بخاری کی شرط پہ وہ پورا نہیں اترتا، اگرچہ وہ لقب ثابت ہے جو کہ ان کی سخت ترین شرائط ہیں حدیث کو لینے کی۔ اس بنیاد پر اب یہاں تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، سرکار کا فرمان نہیں تھا، تو اس بنیاد پر اگرچہ سرکار کے فرمان بھی، لیکن امام بخاری کا میرٹ اونچا ہے شرط کا، صحیح پرکھنے کا، تو امام بخاری نے یہاں باب ذکر العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا۔ ایسے ہی باب ذکر معاویہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو احادیث ہیں فضائل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حسن ہیں اور امام بخاری کی شرائط پہ پوری نہیں اترتی، تو امام بخاری اب وہ نہیں لکھ سکتے تھے اپنے قانون کے مطابق، مگر دل چاہتا تھا کہ حضرت امیر معاویہ کا ذکر ضرور ہونا چاہیے اور ذکر اچھے لفظوں میں ہونا چاہیے، اس واسطے آپ نے بابو ذکر معاویہ، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جیسے بک بک کرنا ناجائز ہے، ایسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی بک بک کرنا ناجائز ہے، اور یہ جس طرح کا ترجمہ الباب ہے ایسے ہی وہ ہے، باقی یہ اصولی باتیں ہیں اور امام بخاری کی اصطلاحات ہیں، ان کے لحاظ سے انہوں نے فضیلتوں کی حدیثوں کا انکار نہیں کیا بلکہ اپنی شرط کے مطابق وہ لکھا کہ جس میں تذکرہ ان کا موجود ہے اور تذکرے کے ساتھ یقیناً فضیلتیں بھی موجود، مگر وہ قول کسی صحابی کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو اس بنیاد پر اب یہاں پر قول ہے حضرت ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں او ترى معاویہ تو رضی اللہ تعالی عنہ بعد العشاء برکعتین، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کے بعد
یعنی فرضوں کے بعد جب وطر پڑھے تو ایک رکعت پڑھے. یہ اختلافات صحابہ وطر اور ایک وطر کے لحاظ سے اگرچہ ساری احادیث میں لائیں ان کو ترجیح ہے، جس طرح کے شرح معانی الاثار میں کی وضاحت ہے. تو وَإِنْدَهُ مولا لابن عباس رضی اللہ عنہ، جب آپ نے ایک وطر پڑھا تو پاس حضرت عبداللہ بن عباس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام موجود، اور انہیں عجیب لگا کہ وہ ایک نہیں مانتے تھے، ایک نہیں پڑھتے. فَأَتَبْنَا عباس رضی اللہ عنہ، تو جس طرح پھر عادت ہوتی ہے دل میں الجھن بھی، دیکھو ہم 3 پڑھتے ہیں، آج امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا وہ 1 پڑھ رہے تھے، تو آ کے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات اب ابن عباس آگے جواب دیتے. فقال دعہ فإنہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور امیر معاویہ کے بارے میں کچھ نہ کہو، تم کون ہوتے ہو ان کے ایک پڑھنے پر، وہ عام نہیں، وہ سرکار کی صحبت میں رہے ہیں. دا ہو کہہ کر انہیں اعتراض کرنے سے رو، انہیں چھوڑ دو، انہیں کچھ نہ کہو. کیوں؟ فرمایا انہو صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ پوچھا جائے کہ وہ کہتے منہ بند کرو، ان کے بارے میں ایسے نہ بولو. کیوں نہ بولو؟ کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب ہیں، بات ادھر گئی تو ادھر پہنچے گی، یہاں دم مارنے کی مجال نہیں. ابن عباس کہتے ہیں کیوں؟ یہ عام کسی کی صحبت میں نہیں رہے، نبیوں کے سلطان علیہ السلام کی صحبت میں رہے. تو کیا یہ فضیلت بیان نہیں کر رہے؟ کتنی بڑی فضیلت کہ آج کوئی بندہ کروڑوں نفل پڑھ لے، حج کر لے، عمرے کر لے، یہ فضل نہیں پا سکتا کہ انہیں روکا اپنے غلام کو. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسی چھوڑو، تم وہ 1 پڑھیں یا 3 پڑھیں، تم چپ کر جاؤ. کیوں؟ وہ ایسے شخص ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، سرکار کی صحبت میں رہے ہیں، سرکار کے تربیت یافتہ ہیں. اب ان پر انگلی اٹھاؤ گے تو سرکار کی طرف جائے گی. جیسے آج بلا تشبیہ و تمثیل کہ کسی پیر کا کوئی مرید ہو بڑا قریبی تو کہا جائے کہ یہ تو فلاں پیر صاحب کا، یہ تو میاں صاحب کا مرید ہے، میاں شیر محمد شرک پوری، ان کا زمانہ اس نے پایا ہے. تو مطلب کیا ہے کہ یہ معمولی نہیں ہے، یہ بڑوں کے پاس بیٹھا رہا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فضیلت بیان کی نا کہ ان کے بارے میں تم بعد کی ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے، تم صحابی نہیں ہو، یہ صحابی ہیں اور ان پر تم اعتراض نہ کرو. اب یہ جو ہے سیاق و سباق، اس کو باقاعدہ ڈسکس کیا ہے محدث عمدۃ القاری کے اندر. جب اس حدیث کا ذکر ہے تو کہتے ہیں مطابقاتہ للترجمہ، کہ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس جو کہہ رہے ہیں کہ داہو فإنہ قد صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں چونکہ ہر حدیث کو منطبق کرنا ہوتا ہے ترجمۃ الہیڈنگ کے ساتھ کہ ہیڈنگ کے مطابق حدیث آئی ہے. کہتے ہیں مطابقاتہ للترجمہ من حیث ان فیہ ذکر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ مطابقت ثابت ہو کہ ہیڈنگ بھی تھا ذکر معاویہ، نیچے بھی آ گیا ذکر معاویہ، لیکن